وہ اپنی گاڑی تیزی سے دوڑاتے ہوئے یونیورسٹی کے سامنے لا کر روک گیا۔ گلاسز کے پیچھے سرخ آنکھیں ساری رات جاگنے کی چگلی کھا رہی تھی۔ ایک عرصہ ہو گیا تھا اس بات کو گزرے، مگر آج بھی وہ بات اس کے لیے آج کی بات تھی۔ آج بھی اس وقت کو سوچتے ہوئے اس کے دل سے خون ویسے ہی رستا تھا جیسے آج سے 5 سال پہلے۔ وہ ہر وقت ہر سانس کی طرح اس کو یاد آتی تھی۔ بہت کوشش کی تھی اس کو بھول جانے کی، مگر اس کا دل تھا کہ اس کو بھلا ہی نہیں پا رہا تھا۔ وہ گہری گہری سانس لیتا خود کو نارمل کرتے ہوئے باہر آیا۔ زندگی میں جو کچھ بھی ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا، اس کو آگے بڑھنا تھا، یہی زندگی تھی۔ اور ویسے بھی جب وہ خود آگے بڑھ چکی تھی تو پھر وہ کیوں آگے نہ بڑھتا؟ اس کے بارے میں سوچتے اس کے ٹوٹے ہوئے دل سے پھر سے خون رسنے لگا۔ بہت مشکل تھا یار موو آن کرنا۔ ایک عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی آج بھی وہ وہیں کھڑا تھا جہاں آج سے چند سال پہلے۔ بیل کی آواز اس کو ہوش کی دنیا میں پٹک گئی تھی۔ وہ اپنی گاڑی کی چابی انگلی میں ڈالتا تیزی سے گاڑی سے باہر آیا۔ آج دھوپ معمول سے ہٹ کر زیادہ تھی۔ وہ اپنے چہرے پر سے پسینہ پہنچتا تیزی سے اندر کی جانب بھاگا تھا۔ آگے پیچھے چلتے لوگوں نے رک کر اس خوبصورت شخص کو دیکھا تھا جو بنا کسی پر نظر ڈالے سیدھ میں اندر کی جانب جا رہا تھا۔ اس مرد کی پرسنالٹی اتنی غضبناک تھی کہ کوئی بھی اس کو دیکھے دل دے دے، مگر وہ مرد تھا کہ سب کچھ بھول بیٹھا تھا۔ اگر کچھ یاد تھا تو بس وہ جس کو وہ بھول جانا چاہتا تھا۔ اس کو بھلاتے بھلاتے وہ سب کو، یہاں تک کہ خود کو بھی بھول گیا تھا، اور ایسا بھولا تھا کہ اس وقت کے بعد سے اس کو اب تک اپنا آپ بھی یاد نہیں آیا تھا۔ اس کو دیکھتے آگے پیچھے کے اسٹوڈنٹ نے اس کو سر جھکا کر سلام کیا تھا۔ وہ سب کو سر کے خم سے جواب دیتا تیزی سے اپنی کلاس کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ بھاگ کر روسٹروم کے پیچھے جا کر کھڑے ہوئے اس نے کلاس پر ایک نظر دوڑائی تھی۔ ابھی کچھ اسٹوڈنٹس آ گئے تھے، کچھ باقی تھے۔ ویسے ابھی پیریڈ شروع ہونے میں کافی ٹائم تھا، اسی لیے وہ سکون سے چیئر پر بیٹھتے اپنا فون استعمال کرنے لگا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اس نے فون سے نظریں ہٹائی تھی۔ چلیں ایوری ون، اپنی بکس کاپیز نکال لیں۔ میں پھر سے کہتا ہوں کہیں سے بھی کسی بھی بات چیت کی آواز نہ آئے، اور فون تو بالکل بھی نہیں نکالنا، ورنہ پھر آپ کو معلوم ہے کہ میں کیا چیز ہوں۔ اس کے لہجے میں ایسی سختی تھی کہ تمام افراد دبک کر بیٹھ گئے تھے۔ انہی اسٹوڈنٹس کے بیچ وہ بھی بیٹھی تھی، سب سے پیچھے بیٹھے۔ وہ کسی حد تک جھکی ہوئی تھی، شاید اسی وجہ سے وہ اب تک سالار خان کو نظر نہیں آئی تھی، ورنہ وہ اس کو دیکھے اور نہ پہچانے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں تھیں۔ ملیحہ اس وجی شخص کو دیکھتے اپنے آنسو پی کر رہ گئی تھی۔ ایک عرصہ اس مرد کے بغیر گزار دیا تھا، کیسے گزارا تھا پتہ نہیں، مگر وہ گزار چکی تھی۔ اور درد بھرے لمحے اب ختم ہوئے تھے، سوچ کر ہی اس کے لبوں پر طمانینت پھیل چکی تھی۔ وہ اب بورڈ پر کچھ لکھتے ہی تمام اسٹوڈنٹس کو سمجھانے لگا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی کھو سی گئی تھی۔ آج بھی وہ اتنا ہی وجی تھا جتنا آج سے 5 سال پہلے۔ 5 سال پہلے کے بارے میں سوچتی وہ ٹھنڈی سانس خارج کر کے رہ گئی تھی۔ کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا نا اس میں۔ وہ آج بھی ویسے کا ویسا ہی تھا، مگر اس کا چہرہ بتاتا تھا کہ وہ اندر سے بہت حد تک بدل چکا تھا۔ ہنسنے مسکرانے والا سالار خان اس وقت وہ سالار خان لگ ہی نہیں رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے سے وہ اس کلاس میں موجود تھا اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں مسکرایا تھا۔ اس کی حالت اس کی وجہ سے ایسی تھی۔ سوچ کر ہی اس کا دل مزید ٹکڑوں میں تقسیم ہوا۔ کتنا وجی تھا نا وہ شخص۔ وہ اس کو دیکھتے گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ اونچا لمبا قد، کثرتی جسم، ہیوی باڈی، چوڑے کندھے، سرخ و سفید رنگت جو شاید غصے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی، وہ اس پر کہیں زیادہ جچ رہی تھی۔ کھڑی ستوا ناک، گلابی بھنچے ہوئے لب جو شاید سگریٹ پینے کی وجہ سے تھوڑے تھوڑے کلیجی مائل ہو گئے تھے، اور سب سے بڑی چیز اس کے چہرے پر پھیلی وہ خوبصورت داڑھی۔ وہ اتنا حسین تھا کہ اس نے پوری دنیا میں اس شخص سے زیادہ حسین کسی اور مرد کو نہیں پایا تھا۔ وہی حسین تھا اس پوری دنیا میں، یا اس کو بس وہی حسین لگتا تھا؟ وہ آج تک سمجھ نہیں پائی تھی۔ ایک اور چیز بھی تھی جو اس وقت اس کی شخصیت سے مسخ ہو چکی تھی، اور وہ چیز تھی ڈمپل۔ اس سنجیدہ شخص کے دونوں گال پر گہرے گڑھے بھی پڑتے تھے۔ شاید 5 سال میں وہ گڑھے کسی نے نہیں دیکھے ہوں، مگر آج سے 5 سال پہلے ان گڑھوں کو اس نے دیکھ رکھا تھا۔ وہ بھلا اس چیز کو کیسے بھول سکتی تھی جس کی وہ دیوانی تھی؟ پرانی باتیں سوچتے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ سالار نے اب بھی اس کو نہیں دیکھا تھا۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے بہہ نکلا تھا۔ وہ ہچکی لیتے ہوئے فوراً اس آنسو کو صاف کر گئی۔ اس کی آواز پہنچی تھی یا پتہ نہیں کیا۔ سالار خان نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کو اپنی جانب دیکھتا پا کر وہ بے یقین ہوئی تھی۔ دونوں ساکت تھے، دونوں کی آنکھیں بھی ساکت تھیں، شاید دونوں اس وقت بے سانس تھے۔
بے اختیار اس نے اپنی آنکھوں کو چھوا تھا۔ کیا یہ اس کی غلط فہمی تھی یا پھر کوئی خواب؟ وہ ہوش میں آتا اپنی آنکھوں کو زور زور سے مسلنے لگا۔ نہیں، وہ نہیں ہو سکتی تھی۔ ضرور یہ اس کا خواب تھا۔ بھلا وہ کیسے ہو سکتی تھی یہاں؟ وہ تو آج سے 5 سال پہلے چلی گئی تھی نا، اس کو چھوڑ کر۔ پھر وہ کیسے اس کے سامنے آ کر بیٹھ سکتی تھی؟ وہ اپنی آنکھوں کو زور زور سے مسلتے اس پر دوبارہ سے نگاہ ڈال گیا۔ اب بھی وہ اس کو اپنے سامنے نظر آئی۔ اس نے اپنا سر یوں جھٹکا تھا جیسے وہ اس کو اپنا خواب سمجھا ہو۔ اس کو سر جھٹکتے دیکھ ملیحہ کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ کیا سمجھ رہا تھا۔ تو اسے ایک لمحے وہ کھڑی ہوئی۔ وہ اس کو خواب سمجھے یہ وہ نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی ہے، وہ اسے یہ دکھانا چاہتی تھی۔ سر، اس نے کھڑے ہوتے سالار کی جانب ہاتھ ہلایا تھا۔ سالار بے یقینی سے گھوما تھا۔ مطلب یہ کوئی اس کا خواب نہیں تھا اور وہ واقعی اس کے سامنے تھی۔ اس کی آواز، اس کی شکل، اس کا سب کچھ اس کے سامنے تھا۔ وہ اس کا خواب نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی۔ کم از کم وہ اس عورت کو اب نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کیا کیا نہیں آ گیا تھا نا اس کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے۔ 5 سال پہلے کے وہ بکھرتے مناظر اس کی آنکھوں کے آگے گھومنے لگے۔ وہ اپنی زخمی آنکھیں جھکاتے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی گاڑی کی چابی اٹھاتا کھڑا ہوا تھا۔ ملیحہ نے آنسو بھری نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ اس وقت سالار پر کیا گزر رہی ہوگی وہ اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ چلیں کلاس، ہیو اے گڈ ڈے، میں اب چلتا ہوں، وہ کپ کپاتے لہجے میں کہتا تیزی سے کلاس سے نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ ملیحہ کی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے گئے تھے۔ اس کی نظریں اب بھی دروازے پر ٹکی تھیں، شاید ایک بار وہ شخص واپس آ جائے، مگر نہیں، اس کی یہ خام خیالی ثابت ہوئی۔ سالار وہاں سے جانے کے بعد پلٹ کر نہیں آیا تھا، اور ایک اسٹوڈنٹ ہونے کی وجہ سے وہ بنا کلاس ختم کیے کلاس سے نہیں نکل سکتی تھی۔ وہ گہری گہری سانس لیتے خود کو نارمل ثابت کرنے لگی، مگر اب اگر وہ نارمل رہ جاتی تو وہ انسان نہیں تھی۔ 5 سال سے اس نے وہ سب کچھ برداشت کیا تھا، مگر اب وہ کچھ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں، وہ اب زندگی کو زندگی بنا کر جینا چاہتی تھی۔ کیا کیا نہیں سہا تھا اس نے ان 5 سالوں میں۔ بیٹھے بیٹھے اس کا جسم کانپنے لگا۔ وہ گہری گہری سانس لیتے خود کو نارمل کرنے لگی، مگر جسم تھا کہ کپ کپاتے ہی جا رہا تھا۔ ہاتھ یوں کانپ رہے تھے جیسے پتہ ہی نہیں کیا ہو گیا ہو۔ سانس بھی پھولنے لگی۔ وہ کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے پانی لیتی پانی کو منہ سے لگا گئی تھی۔ ہاتھ اب بھی کپ کپا رہے تھے۔ شاید اس کو پھر سے پینک اٹیک آیا تھا۔ کیا وہ نارمل رہی تھی؟ کیا ان 5 سالوں کو گزارنے کے بعد ملیحہ اب بھی ویسی ہی رہی تھی جیسے پہلے تھی؟ نہیں، وہ اب ویسی نہیں رہی تھی۔ اس نازک لڑکی کے اندر سب کچھ بدل گیا تھا، سب کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ ظالم لوگوں نے اس کو کہیں کا نہیں رہنے دیا۔ ان 5 سالوں کو یاد کرتے اس نے پھر سے منہ بھر بھر کے ان سبھی کو بد دعائیں دی تھی جس نے اس کی زندگی برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے بوتل بند کرتے سامنے رکھ گئی۔ ابھی وہ بیٹھی ہی تھی کہ تبھی باہر سے بیل کی آواز آئی، جس کا اشارہ تھا کہ کلاس ختم ہو گئی ہے۔ وہ سالار کے بارے میں سوچتی کھڑی ہوئی تھی۔ اسے ایسا لگا کہ وہ چکرا کر گر جائے گی، مگر نہیں، اس کو اس کے پاس جانا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں کو تیزی سے مسلتی بستے کو مضبوطی سے تھامے تیزی سے اس کلاس سے نکل گئی تھی، جو اس کا دم گھٹنے کے علاوہ اس وقت اور کچھ نہیں کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ اس کو اس وقت بس سالار سے ملنا تھا، صرف سالار سے۔ سالار لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے آفس کے اندر داخل ہوا۔ چشمے کے پیچھے اس کی سیاہ آنکھیں اس وقت سرخ تھیں۔ وہ اپنی سرخ آنکھوں کو مسلتا تیزی سے اپنی پاور چیئر پر آ کر بیٹھا تھا۔ نہیں، وہ نہیں ہو سکتی۔ وہ بھلا یہاں کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی تو شادی ہو گئی ہے نا۔ وہ اپنے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھتا پانی کی بوتل اٹھاتے اس کو اپنے منہ سے لگا گیا تھا۔ اس وقت اس کو اس چیز کی سخت ضرورت تھی، نہیں تو اس کی سانس بھی وہاں سے بھاگ جاتی۔ نہیں، وہ وہاں نہیں ہو سکتی۔ اس کی شادی ہو گئی ہے۔ شادی کا ذکر کرتے اس کا دل چھن کر ٹوٹا تھا۔ 5 سال گزر جانے کے باوجود بھی وہ موو آن نہیں کر سکا تھا۔ اتنے میں تو ہر کوئی موو آن کر جاتا ہے، مگر پتہ نہیں وہ کیوں نہیں موو آن کر پایا تھا۔ وہ اپنی اکھڑتی ہوئی سانسوں کو نارمل کرتا اپنا والیٹ نکال گیا تھا۔ والیٹ کھولتے ہی اس کے اندر اس کے پاسپورٹ سائز فوٹو کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ کیسی تھی نا وہ اس وقت؟ آج بھی وہ ویسی کی ویسی تھی، ویسی ہی صورت، ویسی ہی معصومیت، ویسی ہی آواز اور ویسا ہی سب کچھ جیسا اس کے ساتھ تھا۔ وہ تھی جو بالکل بھی نہیں بدلی تھی، اور وہ تھا کہ مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ اس عورت نے اس کو مسخ کر کے رکھ دیا تھا۔ اس عورت نے اس کی شخصیت برباد کر دی تھی۔ وہ اپنے بائیں حصے کو مسلتا گہری گہری سانس لینے لگا۔
دل کرتا تھا اس کو منہ بھر بھر کے بدوائیں دے۔ وہ جاتے جاتے اس کا سب کچھ لوٹ کر لے گئی تھی، مگر پتہ نہیں کیوں بدوا دیتے وقت اس کی زبان اس کا ساتھ ہی نہیں دیتی تھی۔ اس وقت بھی یہی ہوا تھا۔ وہ آنکھیں مونتا چیئر سے ٹیک لگا گیا، بند آنکھوں کے پیچھے سے آنسو نکلتا داڑھی میں جذب ہوا تھا۔ بند آنکھوں کے پیچھے وہ درد کہیں بھٹک رہا تھا، شاید ماضی میں۔ ہاں، وہ واپس وہاں جا چکا تھا جہاں وہ نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھیں آج سے 5 سال پہلے کے وقت پر بھٹک رہی تھی، جہاں پر وہ ایک خوش و خرم انسان تھا۔ اس کے پاس سب کچھ تھا جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا تھا۔ خوشی، پیسہ، سکون، ہر چیز اس کے پاس تھی۔ پھر یکا پیسہ تو اس کے پاس رہا، مگر خوشی اور سکون دور چلا گیا تھا۔ اس روز وہ کتنا خوش تھا، ہاں بہت خوش تھا۔ صبح کی روشنی چھن چھن کر اس کے کمرے کے اندر آ رہی تھی۔ الارم تواتر سے بج رہا تھا، مگر سالار کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس کی زندگی میں کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں۔ پھر ساری دنیا اس کی بلا سے بھاڑ میں جائے، اس کو بھلا کیا فرق پڑنا تھا؟ اس کو اس چھوٹے موٹے الارم سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ اب بھی تکیے کو یوں ہی اپنے سینے میں بھیجے گہری نیند سو رہا تھا کہ تبھی اس کا بڑا الارم بھی بجنے لگا۔ اس الارم کی آواز ایسی تھی جیسے موت کا فرشتہ۔ وہ جھٹکا کھا کر اٹھتے ہی ایک سرخ نقاب اپنے الارم پر ڈال گیا تھا جو اب بھی بجے جا رہا تھا۔ شاید آج وہ بج بج کر پاگل ہونے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ اپنے الارم کو خون خوار نگاہوں سے دیکھتا اٹھ کر اس کو زمین پر پٹک گیا تھا۔ وہ زمین پر گرتے بھی یوں ہی بجے جا رہا تھا۔ ایک نمبر کا ڈیٹ ہے یہ بھی، زمین پر گر کر بھی نہیں بند ہو رہا۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے الارم کو بند کرتا دوبارہ سے سونے کے لیے لیٹا تھا۔ بس تھوڑی دیر اور سو جاتا ہوں، تھوڑی دیر بعد کالج چلا جاؤں گا۔ وہ آنکھیں بند کرتے ہی دوبارہ سونے کے لیے لیٹا، مگر ڈیٹ الارم دوبارہ سے بجنے لگا۔ ارے اٹھ رہا ہوں، میری جان کے دشمن اٹھ گیا ہوں میں۔ وہ کھڑے ہوتا خون خوار نگاہوں سے اپنے الارم کو دیکھتا، تیزی سے واش روم کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ شاور لینے کے بعد وہ اپنے اوپر ٹاول لپیٹے باہر آ گیا۔ گیلے بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ شخص تھوڑا بہت نہیں، اچھا خاصا ہینڈسم تھا۔ آئینے کے آگے آ کر کھڑے ہوتے اس کے اپنے لب مسکرا دیے تھے۔ ایمی امی اتنی گالیاں بکتی ہیں، اتنا پیارا تو ہوں میں۔ وہ اپنے گالوں کو نوچتا خود ہی شرمانے لگا۔ اچانک اس کی نظر گھڑی پر پڑی تھی اور گھڑی دیکھتے ہی یوں اچھلا جیسے اس کو بچھو نے ڈنک مارا ہو۔ یا اللہ، آج تو یہ عورت مجھے بالکل بھی نہیں چھوڑے گی۔ اف اللہ، آج ہی تو مجھے جلدی جانا تھا، میں کیسے بھول گیا۔ وہ اپنے سر پر ہاتھ مارتا تیزی سے ڈریسنگ روم کی جانب بھاگا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ مکمل تیار ڈریسنگ روم سے باہر آیا۔ بلیک کلر کی شلوار قمیض میں وہ ازحد سنجیدہ اور باروب لگ رہا تھا۔ 24 سالہ سالار خان اس وقت ایک بے تحاشا خوبصورت لڑکا تھا۔ چہرے سے سنجیدہ لگتا تھا، مگر سنجیدگی اس کی حرکتوں میں ذرا بھی نہیں تھی۔ وہ اپنے اوپر ڈھیر سارا پرفیوم چھڑکتا تیزی سے اپنے کمرے سے باہر آیا تھا۔ 7 ساڑھے 7 بجے اس کو پہنچنا ہوتا تھا اور محترم 9 بجے گھر سے نکل رہا تھا۔ آج اس کو معلوم تھا کہ کوئی اس کو کچھ کہے نہ کہے، اس کی محترمہ اس کو ضرور خالی کرنے والی تھی۔ وہ اپنی گاڑی کی چابی انگلی پر گھماتا تیزی سے اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھا۔ ملازمین نے اس کو دیکھتے سلام کیا تھا۔ وہ سب کو سر کے خم سے جواب دیتا تیزی سے اپنی گاڑی میں بیٹھا۔ گاڑی کو دوڑاتے یونیورسٹی کے راستے پر ڈال گیا تھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد اس کی گاڑی یونیورسٹی کے سامنے جا کر رکی۔ وہ اپنی آنکھوں میں کالا چشمہ لگاتا ایک ادا سے یونیورسٹی سے باہر آیا تھا۔ اس کے ہر انداز میں غرور ہوتا تھا۔ جو اس کو دیکھتا وہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا تھا۔ پھر وہ بھلا کیوں کر غرور نہ کرتا؟ وہ اپنے بستے کو کندھے پر ڈالتا تیزی سے یونیورسٹی کے اندر داخل ہوا۔ یونیورسٹی کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے گارڈن میں چاروں جانب اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، جو اس وقت کہیں نہیں مل رہی تھی۔ وہ بینچ کی جانب جاتا گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ تو جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس کی نخریلی محترمہ اس سے ناراض ہو گئی تھی۔ وہ گہری سانس بھرتا تیزی سے کلاس کی جانب قدم بڑھا گیا۔ کلاس کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے ملیحہ کو چاروں جانب ڈھونڈنا چاہا، مگر وہ کلاس میں بھی نہیں تھی۔ وہ تیزی سے ملیحہ کی دوست عائشہ کی جانب گیا۔ عائشہ، کیا ملیحہ آج نہیں آئی؟ آئی تو تھی، نیچے کہیں بیٹھی ہوگی۔ میں نے صبح صبح اس کو دیکھا تھا، مگر اب نظر نہیں آ رہی، پتہ نہیں کہاں گئی۔ وہ عائشہ کی بات سنتا اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے تیزی سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ اگر وہ یہاں کہیں نہیں تھی تو پھر وہ وہیں تھی جہاں اس کا ہونا چاہیے۔ وہ اپنے بستے کو مضبوطی سے کندھے پر ڈالے تیزی سے کلاس روم کے پیچھے والے حصے میں چلا گیا، جہاں اکثر وہ دونوں ایک دوسرے سے بات کرتے تھے۔ وہاں جاتے اس نے چاروں جانب ملیحہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ دور ایک بینچ پر ملیحہ اس کو بیٹھی نظر آئی تھی۔ وہ اس کو دیکھتا
سکون کی گہری سانس لیتے تیزی سے اس کی جانب آیا تھا۔ اوف گاڈ، ایک تو تم بھی نا، مجھے بہت ستاتی ہو۔ اگر یہاں تھی تو میسج کر کے بتا دیتی۔ میں پاگلوں کی طرح تمہیں پوری یونیورسٹی میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر آ رہا ہوں۔ وہ اس کو کہتا گہری گہری سانس لیتے اس کے برابر بیٹھا تھا۔ ملیحہ اس کی آواز سنتے رخ موڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کو یوں رخ موڑتے دیکھ وہ حیران ہوا تھا۔ لگ رہا تھا معاملہ زیادہ خراب تھا۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ اب اس کو منانے میں کم از کم 1 گھنٹہ لگ جانا تھا۔ وہ نرمی سے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیتا۔ اس کو ہاتھ کو نرمی سے سہلا گیا تھا۔ ناراض ہو مجھ سے؟ نرم لہجے میں پوچھتا۔ وہ بے تحاشا پیارا لگا تھا۔ منہ موڑ کے بیٹھی ملیحہ کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ کاش اس کی زندگی میں جو ہو گیا تھا وہ نہ ہوتا، مگر وہ ہو چکا تھا، اور اس کو اب وہ کرنا ہی تھا جو اس نے زندگی بھر نہیں سوچا تھا۔ وہ اس کو زخمی نگاہوں سے دیکھتی، ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکلوا گئی تھی۔ اس کی اس حرکت پہ سالار دنگ رہ گیا تھا۔ جتنی کیوں نہ ناراض ہو، جتنے غصے میں کیوں نہ ہو، اس نے کبھی بھی اس کے ساتھ یہ سب نہیں کیا تھا جو آج کیا تھا۔ اس کو اس کی اس حرکت سے دکھ ہوا تھا، بے حد دکھ۔ ایسی بھی کیا ناراضگی ملیحہ؟ تم جانتی ہو نا کہ میں تمہاری ناراضگی سہن نہیں کر سکتا، پھر کیوں مجھ سے ناراض ہو رہی ہو؟ وہ بے چارگی سے بولتے ملیحہ کو دوبارہ سے تڑپا گیا۔ ملیحہ رخ موڑتے اپنے آنسو پی گئی۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں سالار۔ وہ اپنے دل کو پکا کرتے سپاٹ لہجے میں بولی، شکر ہے اللہ کا کہ تم مجھ سے ناراض نہیں ہو، نہیں تو میں ڈر گیا تھا تم ناراض ہوتی تو اتنا لمبا ناراض ہو جاتی ہو کہ پھر میں پتہ نہیں کہاں کہاں تک چلا جاتا ہوں۔ پلیز ملیحہ، مجھ سے ناراض مت ہوا کرو۔ تمہیں معلوم ہے نا کہ میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں۔ پلیز مت کیا کرو میرے ساتھ ایسے۔ وہ بے چارگی سے کہتا اس وقت اس کو بہت مجبور لگا تھا۔ اس کی بات سنتے وہ زخمی انداز میں مسکرائی تھی۔ وہ تنگ آ گئے تھے نا مجھ سے سالار۔ چلو اب شکر مناؤ کہ تمہاری جان چھوٹنے والی ہے مجھ سے۔ میں تمہیں تنگ نہیں کروں گی اور تمہاری زندگی میں پھر سے سکون ہی سکون ہوگا۔ وہ رخ موڑے زخمی سا مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سنتے نہ جانے کیوں سالار تڑپ گیا تھا۔ ہاں یہ تو ہے کہ تم مجھے بہت تنگ کرتی ہو، کبھی کبھار میں تھک بھی جاتا ہوں، مگر پھر بھی میں تمہیں اپنی زندگی سے جانے نہیں دے سکتا، کیونکہ اگر تم میرے سر کا درد ہو تو مجھے یہ سر درد منظور ہے۔ مگر اب میں تمہیں تنگ نہیں کروں گی سالار، سمجھو کہ میں تمہاری زندگی سے چلی گئی۔ کیا مطلب؟ وہ اس کا رخ اپنی جانب کرتا تیز لہجے میں بولا۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالتی اس کا ہاتھ دور جھٹک گئی۔ میں نے اپنا سیمسٹر فریز کروا لیا ہے سالار، کیونکہ گھر والوں نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے، اور اگلے مہینے آج کے دن ہی میری شادی ہے۔ آج میں آخری دن یونیورسٹی آئی ہوں، اس کے بعد میں نہیں آؤں گی، وہ سخت لہجے میں کہتی اٹھی تھی۔ اس کی بات سنتے سالار ہنس دیا۔ تمہیں معلوم ہے نا کہ مجھے مذاق پسند ہے، اسی لیے مذاق کر رہی ہو نا؟ وہ اس کا ہاتھ تھامے آس بھرے لہجے میں بولا۔ دیکھو پلیز، اگر یہ مذاق ہے تو ایسا مذاق مت کرو، میرا دل بند ہو جائے گا ملیحہ۔ اس وقت اس کے چہرے پر زلزلے سے آثار تھے۔ اس کے چہرے سے فیل ہو رہا تھا کہ وہ یہ بات برداشت نہیں کر پایا تھا۔ اس کا دل بھی رونے لگا۔ جیسے بھی تھا، وہ جو بھی تھا، سامنے بیٹھے شخص سے اسے بھی بے تحاشا محبت تھی۔ تھوڑی بہت نہیں، وہ اس کو بے حد چاہتی تھی۔ وہ نرمی سے اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑواتی کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے جب جب تم سے مذاق کیا ہے تب تب تمہیں بتایا بھی ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو جاؤ وارڈن کے آفس جا کر معلوم کر لو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ واقعی میں نے اپنا سیمسٹر فریز کروا دیا ہے، کیونکہ اگلے منتھ میری شادی ہے۔ اس کے لیے بہت سی تیاریاں ہیں جو مجھے ابھی کرنی ہیں۔ وہ یہ کہتے سالار کو بے تحاشا ظالم لگی۔ سالار کا دل پھوڑے کی مانند دکھنے لگا۔ اگر وہ سچ کہہ رہی تھی تو وہ مر کر بھی اسے سچ پر یقین نہیں کر سکتا تھا۔ اور پلیز سالار، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ میں نے تم سے کہا تھا میری عمر شادی کی ہو گئی ہے، مگر تمہیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، اسی لیے اب پلیز میرے پیچھے نہ آنا۔ میں آج آخری بار اس یونیورسٹی میں صرف اور صرف اس لیے آئی تھی کہ میں تمہیں سب بتا سکوں، اور میں تمہیں بتا چکی ہوں، اسی لیے میں جا رہی ہوں۔ وہ کہتے تیزی سے یونیورسٹی سے نکل گئی تھی، جبکہ وہ وہیں بیٹھا زخمی نگاہوں سے اس کی پشت دیکھ رہا تھا۔ جو کچھ وہ اس سے کہہ کر گئی تھی، اس کے بعد اس کے اندر جان ہی کہاں بچی تھی۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد وہ سہارے سے کھڑا ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا ٹانگوں میں جان ہی نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں زخمی تھیں، اس کے ہاتھ پھر کپ کپا رہے تھے۔ وہ سب کو دیکھتا تیزی سے یونیورسٹی سے نکل گیا۔ اس دن کے بعد سے وہ بیمار، بے تحاشا بیمار ہو گیا تھا۔ ملیحہ کی باتیں اس نے دل سے لگا لی تھی۔ اس دن کے بعد سے وہ ملیحہ کو بے حساب کال کر چکا تھا، مگر ملیحہ نے اس کی ایک بھی کال نہیں اٹھائی تھی۔ ساتھ اس نے بہت سے میسیجز بھی کر دیے تھے، جس کے بعد ملیحہ نے بنا کوئی جواب دیے اس کو بلاک کر دیا۔ اور یہ وہ وقت تھا جب سالار کو اس بات پر یقین ہو گیا تھا
کہ ہاں ملیحہ واقعی کسی اور کی ہونے والی تھی، اور اس سچ کو مانتے ہوئے کئی بار ٹوٹ کر بکھرا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دن گزرتے چلے گئے۔ آج ملیحہ کی بارات تھی۔ وہ زخمی سا مسکراتے تیار ہو رہا تھا۔ وہ جانا چاہتا تھا، ہو سکتا ہے اس کو دیکھ کر وہ اپنا فیصلہ بدل دے، مگر ہائے رے یہ خوش فہم انسان، کوئی اس کو سمجھائے کہ ملیحہ اب اس کے معاملے میں پتھر ہو گئی تھی۔ وہ اسٹیج کے سامنے کھڑا ہی زخمی نگاہوں سے سرخ گھونگھٹ میں بیٹھی اس دلہن کو دیکھ رہا تھا، جو 3 بار قبول ہے کہتی اپنے برابر بیٹھے اس شخص ہی ہو گئی تھی جس نے اس کی زندگی سے اس کی ساری خوشیاں چھین لی تھی۔ کچھ لڑکیوں نے آ کر ملیحہ کے چہرے سے گھونگھٹ اٹھایا۔ اپنے سامنے کھڑے سالار کو دیکھتی ملیحہ بھی پتھر ہو گئی تھی۔ اس وقت سالار کی آنکھوں میں ٹوٹے کانچ کی کرچیاں بکھری ہوئی تھیں۔ ملیحہ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ اس کے برابر بیٹھے سلطان نے نرمی سے اس کے چہرے کو تھامتے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ یہ سب دیکھتے ہی سالار کی آنکھوں میں آگ بھری تھی۔ وہ اپنی مٹھیاں بھیجتے تیزی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ واپسی کے راستے اس کی آنکھوں سے آنسو یوں بہہ رہے تھے جیسے پانی۔ ملیحہ سے اس نے اتنی محبت کی تھی کہ وہ خود کو بھول چکا تھا، اور آج ملیحہ میڈم نے اس کا سب کچھ بھلا دیا تھا۔ آج کے بعد وہ سب کچھ کر سکتا تھا، مگر اب کے بعد وہ خوش نہیں رہ سکتا تھا۔ ماضی کو یاد کرتے کرتے اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ بڑی مشکل سے وہ ماضی کا سفر طے کرتا حال میں واپس آیا تھا۔ وہ آنکھیں کھولتا اپنی خون رنگ آنکھوں کو مسلنے لگا۔ آنکھوں سے کہیں آنسو ٹوٹ کر داڑھی میں جذب ہوئے تھے۔ وہ نرم دل مرد اس دن کے بعد سے پتھر دل تو بن گیا تھا، مگر کبھی کبھی اس کی آنکھوں سے برداشت کے باوجود بھی ایسے آنسو نکل آتے تھے جن کو وہ چاہتے ہوئے بھی سنبھال نہیں پاتا تھا۔ ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ تبھی دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی۔ اس کو دیکھتے سالار کی آنکھیں بے یقین ہوئی تھیں۔ وہ رو رہا تھا۔ ملیحہ اب بھی بے یقین تھی۔ اس مرد کا اس نے ہر روپ دیکھا تھا، مگر اس کو روتے نہیں دیکھا تھا، اور آج اس نے اس کو روتے ہوئے بھی دیکھ لیا تھا۔ وہ اسی کی وجہ سے تو رو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی اس کے دل میں شرمندگی نے سر اٹھایا تھا۔ وہ قدم قدم چلتی اس کے سامنے آ کر بیٹھی۔ اس کو اپنے سامنے بیٹھے دیکھ سالار کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ وہ کس ہمت سے اس کے پاس آ کر بیٹھی تھی، اس کو سمجھ نہ آیا۔ جو بھی تھا اب وہ اس کو اپنے آگے پیچھے بھی نہیں منظور تھی۔ سالار، ملیحہ اس کو دیکھتی بھیگے لہجے میں بولی۔ آپ کون؟ وہ چہرے پر سنجیدگی سجائے سرد لہجے میں بولا۔ اس کے الفاظ سنتی ملیحہ بے یقین ہوئی تھی۔ سالار، تم مجھے نہیں جانتے؟ اس کے لب کپ کپائے تھے۔ آپ کا نام؟ اس دفعہ بھی وہ سرد لہجے میں پوچھتا۔ اس کا دل دکھا گیا تھا۔ سالار، تم مجھے نہیں پہچان رہے؟ تم مجھے کیسے بھول سکتے ہو سالار؟ میں ملیحہ ہوں، تمہاری ملیحہ۔ وہ روتے ہوئے سالار کو مزید غصہ دلا گئی۔ میری ملیحہ نہیں ہیں آپ، شاید آپ بھول گئی ہیں کہ آپ کا پورا نام مسز ملیحہ سلطان ہے، رائٹ؟ اس کی طنز سے بھرپور آواز سنتی وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ سچ کو ماننا کتنا مشکل تھا نا۔ نو سر، میری طلاق ہو گئی ہے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے لب چبا کر بولی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ زمین میں گڑ رہی ہے۔ اس کے منہ سے طلاق کا نام سنتے سالار جھٹکے سے اس کی جانب مڑا تھا۔ اس کے منہ سے اس نے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا جو اس نے کہہ دیا تھا۔ ہاں سالار، میری طلاق ہو گئی ہے۔ اس کی آنکھوں سے برداشت کے باوجود بھی آنسو نکل آئے تھے۔ سالار کو تکلیف ہوئی تھی۔ 5 سال بعد بھی وہ اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ سالار، میں آج تمہیں پورا سچ بتانے آئی ہوں۔ میں تم سے بہت شرمندہ ہوں سالار۔ جو میں نے تمہارے ساتھ کیا تھا وہ کوئی اپنے دشمن کے ساتھ بھی نہیں کرتا، مگر سالار وہ سب میں نے جان کر نہیں کیا تھا۔ وہ کہتے کہتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سالوں کا دکھ تھا جو اس کے آنسوؤں میں بہہ رہا تھا۔ اتنے سالوں بعد اگر وہ کسی مرد کے آگے رو رہی تھی تو وہ وہی تھا جس کو سالوں بعد بھی وہ اپنے دل سے نکال نہیں پائی تھی۔ سالار خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وقت نے صرف سالار کو نہیں بلکہ وقت نے اس کو بھی برباد کر دیا تھا۔ ہائے رے یہ ظالم وقت، کیوں نہیں اچھا ہوتا تھا؟ سالار، میں تم سے واقعی میں بہت محبت کرتی تھی۔ تم جانتے ہو سالار، میری محبت جھوٹی نہیں تھی۔ میں چاہتی تھی کہ تم جلد سے جلد میرے گھر رشتہ لے آؤ اور ہمارا رشتہ ہو جائے، مگر تم اس وقت چھوٹے تھے اور رشتہ نہیں لا سکتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، تمہاری عمر بھی نہیں ہوئی تھی اور تمہاری پڑھائی بھی کمپلیٹ نہیں تھی، مگر میں کیا کرتی سالار، میرا تو سب کچھ کمپلیٹ تھا نا۔ میری پڑھائی کمپلیٹ نہیں تھی تو کیا ہوا، میری عمر تو شادی والی ہو گئی تھی نا۔ اپنے گھر میں بھی میں اپنی 3 بہنوں سے بڑی تھی۔ گھر والے ہر چیز پر مجھے شادی کا زور دیتے تھے کہ میں شادی کر لوں۔ یہ سب میرے لیے برداشت کرنا مشکل سے مشکل ہو گیا تھا سالار۔ پھر بھی تمہاری محبت کی خاطر سب سن لیتی تھی، سوچتی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے شادی میں تم سے ہی کروں گی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ بندہ جو سوچتا ہے ضروری نہیں کہ وہ پورا بھی ہو۔ اس روز میں تم سے مل کر خوشی خوشی گھر گئی تھی۔ جب گھر جا کے مجھے معلوم ہوا کہ اماں نے میرا رشتہ پھپھو کے بیٹے سے طے کر دیا ہے
صرف اماں نے نہیں، میرے سارے گھر والوں نے مل بانٹ کر مجھ سے پوچھے بغیر میرا رشتہ طے کر دیا۔ اس روز سالار میں بہت روئی، چیخی چلائی۔ میں نے سب کو بتایا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، مگر کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ سالار بڑے بھائی نے مجھے اتنا مارا کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ وہ ہچکی لیتے سالار کے دل پر بہت بڑا پتھر رکھ گئی تھی۔ اس کی ملیحہ نے اتنا کچھ برداشت کیا تھا، اس کے دل میں جمی برف پگھلنے لگی۔ میں نہیں مانی سالار، میں تمہیں بہت چاہتی تھی، صرف تم سے ہی شادی کرنا چاہتی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اس دنیا میں لڑکیوں کی مرضی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ بھائی جان نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے شادی نہ کی تو وہ تمہیں مروا دیں گے، اور میں جو اس شادی کے لیے مان نہیں رہی تھی، اس وقت جا کر ہار گئی۔ سالار میں سب کچھ برداشت کر سکتی تھی، مگر اپنی وجہ سے تمہارے لیے کچھ برا برداشت نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے میں اس شادی کے لیے مان گئی، مگر یہ شادی بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ سلطان اچھے کماش کا لڑکا نہیں تھا، اس نے مجھ پر بہت ظلم کیا ہے۔ وہ رات گئے نشے میں ٹن ہو کر گھر آتا تھا، کچھ الٹا سیدھا کہہ دوں تو وہ مجھے اتنا مارتا تھا کہ میں بتا نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سالار اپنا بایاں حصہ مسلتے چپ چاپ اس کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ 5 سال کا دکھ وہ ایک لمحے میں اس کو بتا چکی تھی۔ کافی سارا رونے کے بعد وہ کھڑی ہوئی تھی۔ سالار، آئی ایم ریئلی ویری سوری، پتہ نہیں کیوں میں یہاں آ گئی، مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، مجھے سمجھنا چاہیے تھا کہ اس بات کو 5 سال گزر گئے ہیں، اب میں بھلا یہاں کیا کرنے آئی ہوں، مگر سالار میں اب نہیں آؤں گی، آئی ایم سوری میں نے تمہیں ڈسٹرب کیا۔ وہ اپنی چادر اچھے سے اپنے ارد گرد لپیٹتی بھاگتے ہوئے آفس سے نکل گئی تھی۔ اس کو جاتے دیکھ وہ بے چین ہوتا کھڑا ہوا تھا۔ ان 5 سالوں میں اس کو بھولنے کی خواہش کے باوجود بھی وہ بھول نہیں پایا تھا، شاید اللہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ وہ اس کو بھولے۔ اتنے عرصے بعد وہ اس کو ملی تھی، وہ اس کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ کیا کرنا چاہتا تھا وہ ایک لمحے میں فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ اپنے چہرے کو نارمل کرتے، اپنا کوٹ اٹھاتے بھاگتے ہوئے اپنے آفس سے نکل گیا۔ وقت کو وقت رہتے پکڑنا تھا، ورنہ پہلے کی طرح بہت کچھ برباد ہو جاتا، اور اس بار وہ کچھ برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ملیحہ تیزی سے آگے کی جانب جا رہی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے ملیحہ کی جانب گیا تھا۔ ملیحہ رکو، اس کی آواز سنتی ملیحہ جھٹکا کھا کر رکی تھی۔ وہ شخص اس کے پیچھے آیا تھا۔ اس کو اپنی خوش نصیبی پر یقین نہ آیا۔ تم آج بھی ویسی ہی ہو، میری جان نکال کے سوچتی ہی نہیں ہو کہ تم نے میرے ساتھ کیا کر دیا ہے۔ وہ اس سے شکوہ کرتے مسکرایا۔ اس کا شکوہ سنتے ہی وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی تھی۔ کیا تم مجھ سے نکاح کرو گی ملیحہ؟ اس کے منہ سے یہ الفاظ سنتی ملیحہ بے یقین ہوئی تھی۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ سالار، تم واقعی مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو؟ ملیحہ کانپتے ہوئے لہجے میں بولی۔ ہاں ملیحہ، پہلے تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی، بہت مشکل سے وہ وقت گزارا ہے، اب میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا۔ ملیحہ بولو پلیز، بتاؤ، کیا مجھ سے نکاح کرو گی؟ وہ نرمی سے اس کا ہاتھ تھامتا بھیگے لہجے میں بولا۔ ملیحہ کو اپنی خوش قسمتی پر یقین نہ آیا تھا۔ وہ اپنی بھیگی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑتی تیزی سے اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ اس کے منہ سے ہاں سنتے سالار سکون کی گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کا ہاتھ تھامتے تیزی سے یونیورسٹی سے نکلتا چلا گیا تھا۔ کہاں لے جا رہے ہو مجھے سالار؟ ملیحہ مسکراتے ہوئے بولی۔ نکاح کے لیے جا رہا ہوں، بالکل بھی دیر نہیں چاہتا، وہ تیزی سے کہتے گاڑی کی جانب آیا تھا۔ اس کی تیزی پر ملیحہ مسکرا دی تھی۔ وہ 3 بار قبول ہے کہتی اس شخص کو اپنے تمام حقوق سونپ گئی تھی جس سے وہ بے حد بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ مولوی صاحب اب سالار کا نکاح پڑھا رہے تھے۔ سالار بھی 3 بار قبول ہے کہتا اس عورت کو اپنے نگاہ میں قبول کر چکا تھا جس عورت نے اس کو بے حد بے حساب تکلیفیں دی تھی، مگر پھر بھی ان ساری تکلیفوں پر اس کی محبت بہت بھاری تھی، اسی لیے وہ آج اس کو اپنا بنا چکا تھا۔ نکاح کے بعد مولوی صاحب ان دونوں کے لیے دعا کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئے تھے۔ سالار نے نم نگاہوں سے ملیحہ کا چہرہ دیکھا تھا۔ ملیحہ بھی اس کو دیکھتی بھیگا سا ہنستی تھی۔ ابھی جو ہوا تھا وہ خواب محسوس ہو رہا تھا۔ سالار مسکراتے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ چلو ملیحہ، اپنے گھر چلتے ہیں۔ وہ اس کے آگے آتا اپنا ہاتھ اس کے آگے کر گیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ گئی۔ اب یہی شخص اس کے لیے سب کچھ تھا، اس سے آگے اب اس کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے کھڑے ہوتے قدم قدم چلتے اس مسجد سے نکل گئے تھے۔ سالار اس کو احترام سے گاڑی میں بٹھاتا گاڑی کو بھگاتے ہوئے اپنی منزل کی جانب گامزن ہو گیا تھا۔ کافی دیر کی ڈرائیو کرنے کے بعد سالار کی گاڑی ساحل سمندر پر آ کر رکی تھی۔ ملیحہ سمندر کو دیکھتی بھیگا سا مسکرا کے رہ گئی۔ اس کو سمندر پسند تھا۔ اس شخص کو یہ بات 5 سال گزر جانے کے بعد بھی یاد تھی۔ اس کو اس وقت اپنے نصیب پر رشک ہوا تھا۔ سالار اس کی جانب آتے دروازہ کھولتا اس کے آگے ہاتھ پھیلا گیا تھا۔ وہ محبت سے مسکراتے
اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ گئی۔ سالار تمہیں اب بھی یاد ہے کہ مجھے سمندر پسند تھا؟ اس کی بات سنتے سالار مسکرا دیا تھا۔ جان میں تمہارا کچھ نہیں بھولا، مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب تمہاری اور میری پہلی ملاقات ہوئی تھی، اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ اس روز تم نے میرے چہرے پر تھپڑ کھینچ مارا تھا۔ اس کی بات پہ ملیحہ بھیگا سا ہنسی۔ اس کو ہنستے دیکھ سالار بھی ہنس دیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے سالار حیران ہوا، وہ ہنستے ہنستے رونا شروع ہو چکی تھی۔ سالار آئی ایم ریئلی ویری سوری، میں ان 5 سالوں کا ذکر نہیں کر سکتی۔ سالار چاہتے ہوئے بھی ان 5 سالوں میں تمہیں بھول نہیں سکی تھی۔ میری محبت نے تمہیں بھولنے دیا ہی نہیں، تم مجھے میری ہر سانس کی طرح یاد تھے۔ سالار میں نے ہر لمحہ ہر وقت اللہ سے دعا کی کہ میں تمہیں بھول جاؤں، مگر شاید اللہ چاہتا ہی نہ تھا کہ میں تمہیں بھولوں، اور آج میں اس چیز پر خوش ہوں سالار کہ اللہ نے میری دعا نہیں قبول کی۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں سالار، بہت محبت۔ مجھ سے وعدہ کرو سالار کہ زندگی بھر تم مجھے کبھی نہیں چھوڑو گے۔ اس کا گریبان تھامتی تیز لہجے میں کہتی اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ اس کے سینے سے لگنے پر سالار کا دل بری طرح دھڑکا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے مسکراتے ہوئے اس کے پشت پر ہاتھ باندھ گیا۔ ان 5 سالوں میں صرف تم نے نہیں، میں نے بھی تمہیں بھول جانے کی بہت دعائیں کی ہیں۔ میں تم سے نفرت کرنا چاہتا تھا، ملیحہ تمہیں بددعا دینا چاہتا تھا، کیونکہ تمہارے جانے کے بعد میں ایسا ہو گیا تھا جیسے مردہ، مگر میں کبھی بھی تم سے نفرت نہیں کر سکا، نہ تمہیں بددعائیں دے سکا۔ قسم اٹھوا لو ملیحہ، میں نے کبھی بھی تمہیں بددعا نہیں دی، شاید اسی لیے نہیں تھی کیونکہ کہیں نہ کہیں اللہ نے تمہیں میرے نصیب میں لکھ رکھا تھا۔ اور میری جان، میری بات کا یقین کرو، میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تم میری سانسیں ہو، اور بھلا بندہ اپنی سانسیں کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ بہت چاہتا ہوں میں تمہیں۔ اس کو اپنے سینے سے لگا تھا، اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ ایک عرصہ تمہارے بغیر گزار دیا، مگر اب سے تمہارے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رہوں گا۔ اب سے سالار خان کے لیے ملیحہ خان ضروری ہے، بہت ضروری۔ وہ اس کا چہرہ نرمی سے اپنے ہاتھ کے پیالے میں بھرتا اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ ملیحہ مجبوب سی ہوتی اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی تھی۔ اس کی اس صدا پر سالار نے ہنستے ہوئے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ دل میں بہت سا سکون اترتا چلا گیا۔ بالآخر اللہ نے آزمائش کاٹ دی تھی۔ آزمائش کے بعد اب جو وقت آیا تھا وہ ان دونوں کے لیے بہت اچھا تھا، اور آگے بھی اچھا رہنے والا تھا۔